بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عماد اور میرے ساتھ ہیں استاد ہارون صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں ہارون بھائی، لیکن کچھ چیزیں چل رہی ہے ذہن میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سولوشنس میں چاہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کی اجازت ہو تو شیئر کروں گا میں۔ جی بالکل، انشاءاللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ ہمیں پریویس جب آپ کی ہماری گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے انزائٹی اور ڈپریشن کے تعلق سے جو قرآنک سلیوشنز مجھے دیے، الحمدللہ اس سے بڑے جو ہے فائدہ مجھے ہوا ہے۔ اور نماز کے ساتھ جو کنیکشن آپ نے بولا کہ بناؤ، میں نے نماز کی پابندی کرنی شروع کی اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو سکون اور اطمینان میں اپنی زندگی میں پا رہا ہوں، اللہ جو ہے اس کا بھرپور جزائے خیر دے آپ کو۔ اور میں آمین۔ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی ٹاک کو سنا ہوگا اور لوگوں نے نماز کی پابندی سٹارٹ کی ہوگی، تو سیم چیز وہ بھی جو ہے فیل کر رہے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ۔ میں ایک اور مسئلے کو لے کر آ رہا ہوں ہارون بھائی۔ وہ ہم، یہ ہے کہ بچپن میں جب اسکول کو جاتا تھا تو خواہش رہتی تھی کہ بھائی جلدی جلدی عمر آگے بڑھے اور ہم کالج کو جائیں، اور کالج میں گئے تو پھر ایک فکر ہوئی کہ بھائی جلدی کالج جو ہے گریجویشن ہمارا کمپلیٹ ہو اور ہم جو ہے بزنس میں لگے یا جاب پہ لگے، پیسے ہمارے ہاتھ میں رہیں اور خرچہ جو ہے ہم کر سکیں۔ لیکن اب جب بڑے ہو گئے تو پھر پرانی چیزیں یاد آ رہی کہ بھائی کئی کو بڑے ہو گئے، جاب کر رہے پیسے کما رہے، بزنس کر رہے پیسے کما رہے، لیکن وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہا کہ بھائی جتنا آ رہا اتنا ہی تیزی سے نکل جا رہا، نہ سیونگ ہو پا رہی نہ کچھ، بس وہ بولتے ہیں نا کہ وہ چکی چل رہی اور اس میں گھومتے جا رہا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے کو کچھ ایسا سولوشن دو، کچھ ایسا جو ہے میرے کو وظیفہ پڑھا دو جس سے میں جو ہے پڑھوں تو میرا پیسہ جو ہے ڈبل ہو جائے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسے ڈبل کرنے کا وظیفہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ یس، واہ۔ میں وہ ایک میم دیکھا انٹرنیٹ پہ، ہاں، 21 دن میں پیسہ ڈبل۔ ہم، آپ کتنے دن میں ڈبل کرا رہے میرا پیسہ؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دنیا مانگو گے دنیا ملے گی، اور تم آخرت مانگو گے تو آخرت ملے گی۔ تو رزق کا وعدہ، اچھا، رزق کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ کرنا۔ اوکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رزق کا مطلب منی نہیں ہے، رزق کے معنی پیسے نہیں ہے۔ رزق کے معنی جو ہوتا ہے پروویڈنس، یعنی کہ چیزوں کو پرووائڈ کرنا یا ان کو مہیا کرنا، جس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مہیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ کس چیز کو؟ سبھی چیزوں کو، کسی ایک خاص چیز کو نہیں۔ اور قرآن میں سچ ایز ان دیٹ سینس منی، ان ٹرمز آف دا ریال، درہم، ڈالر، روپیہ، ایسے کوئی لفظ آیا بھی نہیں ہے ان پرٹیکولر۔ جو الفاظ ہیں وہ مال کے حساب سے ہیں، رزق کے حساب سے ہیں، پرووائڈر کے حساب سے ہیں۔ اور مال میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خالی پیسے نہیں آ جاتے۔ تو ایکچولی جو لفظ ہے وہ ہے برکت، مینس کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے کیا وہ آپ کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ آپ سمجھے نا؟ کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں، اطمینان قلب ہے آپ کو، یا ابھی آپ کو اور مزید چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایکچولی تو ممکن ہے، لیکن قرآن میں یہ والا وظیفہ کہ پیسے ڈبل ہو جائیں، یہ والا وظیفہ، اس کے لیے تو پہلے ایک اور وظیفہ کرنا پڑے گا، تو پھر یہ وظیفہ ملے گا۔ ہاں وظیفہ تو ہے، بتائیے، بالکل بالکل پابندی وظیفہ کرتے تو رہیے ہے، آپ۔ وظیفہ تو ہاں ہر چیز بتائیے۔ کا ہے۔ ہاں۔ نہیں عماد بھائی، دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تم کو زیادہ دوں گا، تم میرا زیادہ شکر کرو گے میں تم کو زیادہ دوں گا، تم دنیا کو چاہو گے میں تم کو دنیا دوں گا، تم آخرت کو چاہو گے میں تم کو آخرت دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اور جب تم سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں کدھر ہوں، تو اس کو کہو کہ میں قریب ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میں کس کے اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں۔ تو آپ پیسوں کے لیے پکارو، مدد کے لیے پکارو، جس چیز کے لیے آپ پکارو گے، تو سننے والی تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو سن نہیں رہا ہے نا۔ اچھا، اب اس نے ہر چیز کا فارمولا بنا دیا ہے ایک،
آپ اس فارمولے کے تھرو چلو گے تو اس کا رزلٹ آئے گا. سسٹم ہے, اللہ نے سسٹم بنایا ہے. اللہ کی سائنس, جیسے ہمارے پاس سائنس ہوتی ہے نا, ہم سائنس میں مختلف فارمولے پڑھتے رہتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں چیزوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا. الجبرا کے فارمولے ہم جیسے پڑھتے رہتے ہیں, تو یعنی کہ A+B=C فار ایگزامپل. تو ایسے اللہ نے فارمولے بنا رکھے ہیں. اللہ کی جو سائنس ہے وہ بیسٹ ہے کہ یہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا. جیسے عملاً صالحاً, اللہ کہتا ہے کہ جو صالح اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے, اجرن کبیرن, بڑا اجر ہے. فارمولہ ہے نا یہ جی ہاں بات بھائی, جی آپ بے سمجھ شک رہے؟ اسی طرح سے اس کا بھی فارمولہ ہے. کیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ ماشاء انہ کان توابا. اللہ. جو اللہ کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو معاف کرنے والی اللہ کی ذات آلریڈی موجود ہے. اللہ نے تو پہلے ہی, دونوں پاسٹ ٹینس ہے, کانا کا مطلب تھا, پاسٹ ٹینس ہے. اللہ تو معاف کرنے والا تھا ہی, اس کی تو ڈیفالٹ ایک اس کی سیٹنگ جو ہے, ڈیفالٹ اس کی خصوصیت جو ہے وہ ہے معاف کرنے کی. ہم نے فارمولہ اگر صحیح فٹ کیا تو معافی آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. اللہ خود بتا رہے ہیں کہ بھئی میری تو خاصیت ہے, میں تو غفور الرحیم ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نے وہ فارمولہ اس میں صحیح فٹ کیا, تو ہم اس کو وظیفے کا نام دے دیتے ہیں فارمولے کو کہ وظیفہ. تو وظیفہ کیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے. تعریف کیسے کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, یہ اس کی تعریف ہے نا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, جو ہے اس کے اوپر ہم نے شکر کرنا ہے. وظیفے کا ایک حصہ تو یہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, تو اس کا جو سب سے پہلا جوڑا ہوتا ہے وہ اس کی میاں ہے تو بیوی, اور بیوی ہے تو میاں, اس کی زوج, اس کا جوڑا. زوج کا مطلب میاں بیوی نہیں, زیادہ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے اور ان کا اللہ سے کیا ریلیشن شپ. کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں یا شکایتیں کرنے والے ہیں؟ تو نے مجھے یہ نہیں دیا, تو نے مجھے یہ نہیں دیا, تو نے مجھے یہ نہیں دیا, یا اللہ کا شکر ادا کرنے والے. اللہ کا شکر ادا کریے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرا فارمولہ یہ ہے کہ میں تم کو زیادہ دوں گا, اور ہر چیز میں زیادہ دوں گا, مال ہو, اولاد ہو, جو بھی چیز ہو میں تم کو دوں گا. لیکن یہ بھی دھیان رکھیے کہ پھر اس کا حساب بھی ہوگا. خالی یہی نہیں مانگنا, بھائی آپ زیادہ کمائیں گے تو ٹیکس بھی تو زیادہ دینا ہے نا. بالکل بالکل. سمجھ رہے نا, اب آپ کا ٹیکس بڑھ جاتا ہے, ٹیکس کا حساب ہوگا. کم کماؤ گے کم ٹیکس دینا ہے, زیادہ کماؤ گے زیادہ ٹیکس دینا ہے. اور کما کے اگر واپس اللہ کے اس میں دے دو تو پھر اللہ اور دیتا ہے. تو سسٹم بہت واضح ہے, اللہ نے بڑا ہی سمپل سسٹم رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس لکم وانتم لباس لہن. ایگزیکٹلی, اللہ نے کہا ہے تم اس کا لباس ہو, تمہارا لباس. کا کیا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے ہیں, بلکہ اس کا کہ معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانپنے والے, سبحان اللہ, اچھائیوں کو واضح کرنے والے. اگر مرد کم کماتا تو عورت کس طرح سے اس کو ڈھانپتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 جی, بڑی گہری بات ہے. ہاں 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 بالکل. یہ اللہ یہی کہہ رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے اللہ, کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, ایک دوسرے کی اچھائیوں کو ظاہر کرنے اور برائیوں کو چھپانے والے ہو. ماشاءاللہ. لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کی بدن کے وہ حصے جو چھپنے چاہیے چھپاتا ہے, اور وہ حصے جو دکھنے چاہیے وہ دکھاتا ہے. لباس کا کیا کہا؟ ماشاءاللہ, بہترین نام ہوئی جی. عورت اور مرد کے لیے اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. کا مطلب کیا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے. میں گھر سے جس طرح نکلتا ہوں اس کی پہچان میری بیوی ہے. میرے کپڑے استری ہوئے ہیں نہیں ہے, میری چیزیں ٹائم پہ ہیں نہیں ہے, جتنا اچھے سے گھر سے نکلتا ہوں اس کے پیچھے میری بیوی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میری بیوی جس طرح سے بچوں کی تربیت کرتی ہے اس کے پیچھے میں ہوں, ان کو جس طرح سے کھلاتی پلاتی ہے اس کے پیچھے میں ہوں. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہیں آپ لوگ. لیکن اگر یہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک 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 ٹھیک, تو نے مجھے یہ نہیں دلایا, تو نے مجھے یہ نہیں کرا, تو نے مجھے وہ نہیں کرا, تو یہ تھی تو وہ تھی, تو کیا برکت؟ برکت سٹارٹس فرام دیئر پیریڈ. تو پہلا وظیفہ سب سے پہلا یہ ہے کہ خالی آپ نے نہیں, آپ کے گھر نے, آپ کی فیملی نے, آپ کے
عورت نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی تسبیح کرنی ہے, اللہ کی تعریف کرنی ہے. دین گوز ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ کہ آپ نے استغفار کرنا ہے. جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں بنایا ہے انسان, لیکن اللہ نے جب ہم انسان بنایا ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ کانا غفور الرحیم, کہ وہ تو تھا ہی غفور الرحیم. جی 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 ڈیفالٹ میں اس نے بتا دیا میری یہ سیٹنگ ہے, تمہاری سیٹنگ ہے غلطی کرنے والی, میری سیٹنگ یہ ہے. تم استغفار کہو گے ڈیلیٹ, نیکسٹ, آگے چلو. آپ کا ڈیلیٹ کا بٹن ہے, آپ کے پاس ڈیلیٹ آپ دبا سکتے ہیں, کہ آگے ہسٹری کلیئر کر سکتے ہیں آپ. بالکل بالکل بالکل. تو یہ آپ کریں. پھر تیسری چیز جو ہے وظیفے میں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, کہ انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ تم دنیا کی کوشش کرو گے دنیا ملے گی, آخرت کی کوشش کرو گے آخرت ملے گی. اور اب ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اچھی دنیا دے اور ہمیں اچھی آخرت دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. تو یہ تین چیزیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ فارمولہ اختیار کریں, اور ان سب کے ٹاپ پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نماز. خود بھی نماز پڑھیں, گھر میں بھی لوگوں کو, اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیے. بڑے ہو جائیں گے تو مشکل ہوگی, چھوٹے ہوں گے تو آپ اپنے ساتھ ان کو کھڑا کریے جتنا آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. بڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کے قابو نہیں آئیں گے, چھوٹے ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے گھر میں آپ ایک 1-on-1 جماعت بھی کر سکتے ہیں. آپ جماعت کریے, وائف آپ کے پیچھے پڑھیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ نفل نمازیں ہی صحیح, کوشش تو کریں. کوشش تو کریں, بالکل کر سکتے ہیں. تو نماز جو ہے دیٹ از دی بیسٹ, کیونکہ جب آپ نماز پڑھ کے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, پھر آپ دوسروں کو دوش دینا کم کر سکتے. اللہ کو دوش اللہ کے اوپر چھوڑ دو نا, تو وہ چیز ذرا رک جاتی ہے. جی مات بھائی, تو وظیفہ سمجھ آیا آپ کو؟ بہت بہت اچھے سے سمجھ آیا الحمدللہ حامد بھائی. میں تو اب یہ تین باتیں جو آپ نے بتائی ہے کہ نہ صرف میں بلکہ میری فیملی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے, اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ جو ہے ہماری معاف ہو. تیسرا یہ کہ ہم کوشش کریں, دنیا کی کوشش کریں گے تو دنیا ملے گی, آخرت کی کوشش کریں گے تو آخرت ملے گی. تو دونوں چیزیں جو ہے بیلنس کر کے چلنے کی ہم کوشش کریں. اور نماز کی رسی کو, جیسا آپ نے پہلے والے ویڈیو میں ہم کو جو ہے گائیڈ کیا نماز کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا, ویسے ہی جو ہے اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے بڑے بیوٹیفلی جو ہے ہم کو بتایا کہ نماز ہی وہ ناز ہے جس سے سارے مسائل جو ہے حل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں ناظرین کو بھی جو ہے اس ویڈیو سے بڑی ہی دلچسپ جو ہے پوائنٹس ملے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آیا, پسند آیا, تو میک شیور کریں کہ آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ میں آپ اپنی رائے جو ہے ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو کیسی دکھی ہے اور آپ کے پاس اس میں اور کیا انسائٹس ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. عام بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah